السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی اب سے 1100 سال قبل۔ آج ہم بات کریں گے جنت میں دیدار الہی کی، اور کچھ سوالات میرے پاس پچھلے 1-2 روز پہلے آئے تھے، ان کو بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ مرد حضرات کو خط ملے گا تو کیا خواتین کو بھی خط ملے گا؟ اور دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ جنت میں ایک مقام ہے حضرت القدس، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آج دیکھتے ہیں۔ تو حور کا آنا ایک سیب سے، اور اللہ عز و جل کا خط دینا، اور اس خط میں ملاقات کا ایک انویٹیشن۔ بندہ کہے گا کہ میری کیا حیثیت کہ وہ مجھ سے پوچھے، یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے، اور وہ اپنے رب کے دیدار کے لیے چل پڑے گا۔ تو یہاں پر عورتیں اور مرد دونوں مراد ہیں، کیونکہ روایت کے اگلے ٹکڑے میں آتا ہے کہ پھر مرد اعلیٰ قسم کے اونٹوں پر سوار ہوں گے اور عورتیں کجاوے میں سوار ہو جائیں گی۔ تمام مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور تمام عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور حاضر ہو کے چل پڑیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، آپ کے لیے لواء الحمد لہرایا جائے گا، یعنی حمد کا جھنڈا۔ لواء عربی میں ہم اس کو جھنڈے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور وہ جھنڈا بھی ایسا ہے کہ 4000 سبز ریشم کے کپڑوں کا ہوگا۔ اس پر نور سے لکھا ہوگا امۃ مذنبۃ ورب غفور، کہ یہ امت گناہگار امت ہے اور رب عز و جل بخشنے والا ہے۔ ملائکہ اس جھنڈے کو نوری ستونوں پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر بلند کر کے لہرائیں گے۔ اس جھنڈے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سادات کرام کا عظیم لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں رایات الوصال یعنی قرب و وصال کے جھنڈے لیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے محل تک پہنچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ملائکہ عرض کریں گے آپ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور ان کی امت ہے، ان کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے محبوب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آنے تک ٹھہریے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بلایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا انتظار فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ اور نیک لوگ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے، اور یہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑوں کی ہنہنانے اور ملائکہ کے پروں کی آواز سن کر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ملائکہ عرض کریں گے آپ کے بھائی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے تک ذرا رک جائیے، میں بھی چلتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے نیک لوگ ساتھ ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ آپ بھی دریافت فرمائیں گے یہ آواز کیسی ہے؟ ملائکہ عرض کریں گے یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی آواز ہے، اور ان کو اللہ عز و جل نے اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے محل سے جھانک کر کہیں گے ٹھہریے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی دیدار کی دعوت دی ہے۔ پھر یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے چلیں گے۔ مرد گھوڑوں پر، عورتیں کجاووں میں سوار ہوں گی۔ یہ جو پرانے زمانے میں یہ ہودج جو ہوتے تھے جس میں عورتیں بیٹھ جاتی تھی، پالکی سمجھ لیں، جو اوپر رکھ دی جاتی تھی سواری کے، تو اسی کو آپ ہودج بھی کہتے ہیں، پالکی بھی کہتے ہیں، تو بہرحال کجاوا بھی کہتے ہیں۔ تو جب اپنی منزل پر پہنچیں گے تو فرشتے عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور لے چلیں گے، اور مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب ہی میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی کا قرب، میرے مدنی کی زیارت ہے، اور خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ان کی زیارت، ان کا قرب۔ تو بہرحال سب ایسے میدان میں اتریں گے جس کی زمین مشکی ہوگی، اور یہی وہ جگہ ہے جس کا نام ہے حضرت القدس۔
اس میں یاقوت اور سونے چاندی کی کرسیاں رکھی ہوں گی، کرسیوں کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، اور کچھ کرسیاں نور کی ہوں گی۔ پھر فرشتے ہاتھ تھام کر ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھائیں گے۔ کچھ لوگ تو ان کرسیوں پر بیٹھیں گے اور کچھ اپنے درجہ و مقام کے مطابق مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر مرد اور ہر عورت کو جدا جدا سلام سے نوازے گا۔ تمام نیک عورتیں طوبہ درخت کے نیچے سفید موتی کے محل میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوں گی۔ ان کے لیے بھی ان کے مقام و مرتبے کے مطابق کرسیاں رکھی جائیں گی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما، آمین۔ روایت کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مرد اور عورت کو سلام کے بعد فرمائے گا کہ میرے اولیاء اور مطیع و فرما بردار بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں ان کی مہمان نوازی کرو۔ فرشتے موتی کے دسترخوان پیش کریں گے جن پر مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے۔ جب وہ کھا چکیں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں ان کو پلا کر سیراب کرو۔ ملائکہ سونے کے پیالے پیش کریں گے، ہر پیالہ 70 موتیوں سے جڑا ہوگا، اور شیشے کے پیالے پیش کریں گے جو سرخ یاقوت سے جڑے ہوں گے۔ ہر پیالے میں شراب طہور کی ایک علیحدہ قسم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب سے ستھری شراب پلائی، انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ ان میں سے ہر کوئی ایک ایک پیالہ لے کر شراب طہور نوش کرے گا یہاں تک کہ سیر ہو جائے گا تو پیالہ اس سے کہے گا۔ اب یہ جو بات ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ پیالے میں اس وقت کیا پی رہا ہے۔ اگر وہ پیالے میں اس وقت دودھ پی رہا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھ سے دودھ نوش فرما لیا، اب شراب طہور نوش فرمائیے۔ اور اگر شراب طہور پی چکے ہیں تو اب صاف ستھرا شہد نوش کیجیے۔ وہی پیالہ ہے، بات کرے گا۔ اللہ اکبر، پیالے بغیر چینج ہوئے اندر کا لکوڈ چینج ہو جائے گا تو جنتی اس سے پیے گا یہاں تک کہ سیراب ہو جائے گا۔ پھر ملائکہ کہیں گے ہمیں ہمارے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ ہم ان پیالوں سے آپ کو انواع و اقسام کے 70 ذائقوں کی شراب طہور سے سیراب کریں۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب طہور کی بھی کئی اقسام ہیں، ایک نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ جب وہ سیراب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے مطیع و فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں اب پھلوں سے ان کی تواضع کرو۔ فرشتے سونے کے بڑے بڑے تھالوں میں مختلف اقسام و مختلف ذائقوں کے پھل پیش کریں گے۔ جب وہ کھا چکیں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے مطیع و محبوب بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں انہیں خوشبو سے مہکاؤ۔ فرشتے عرش کے نیچے سے سفید مشک اصفر لے کر اسے جنتیوں پر چھڑک دیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے مطیع و فرما بردار بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں انہیں لباس پہناؤ۔ تو فرشتے نور رحمان سے چمکتے ہوئے سبز، زرد، سرخ اور سفید رنگ کے جبے پیش کریں گے۔ اگر اللہ عز و جل ان کی آنکھوں کی حفاظت نہ فرمائے تو اس لباس کے نور سے ان کی بصارت ضائع ہو جائے۔ ہر جنتی ایک ایک جبہ پہن لے گا۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں انہیں زیورات سے زینت دو۔ تو فرشتے ہر قسم کے زیورات حاصل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں۔ باری تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے محروم نہ کرنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔